انتظار کی گھڑیاں ختم، کرکٹ کا عالمی میلہ 4 برس بعد بھارت میں سج گیا۔ میگا ایونٹ کے افتتاحی میچ میں عالمی چیمپئن انگلینڈ اور رنر اپ نیوزی لینڈ کی ٹیمیں احمد آباد اسٹیڈیم میں مد مقابل۔ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری۔ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کے معاملے میں پیش رفت، حکومت نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سپریم کورٹ نے 15 ستمبر کو نیب ترمیم کیس کا فیصلہ سنایا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے نیب ترمیم کالعدم قرار دے دی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں پاکستان کی افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پاکستان نے لاکھوں مہاجرین کے کھلے دل سے برسوں میزبانی کی ہے۔ پاکستان صرف افغان مہاجرین نہیں بلکہ تمام غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں مصروف رہتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی بھارت ملوث ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں سزا کے الیکشن کمیشن کی نااہلی کی نوٹیفیکیشن کو معطل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سزا کے خلاف اپیل میں ترمیم کر کے ریاست کو فریق بنانے کی اجازت دینے کی استدعا چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے سردار لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل اور پیپلز لائر فورم کے صدر سید نیر حسین بخاری کہتے ہیں ملکی مسائل کا حل انتخابات ہے۔ معیشت کے نام پر الیکشن التوا غیر آئینی ہوگا۔ آئین کے تحت حکمرانی کا حق عوامی منتخب نمائندگان کو ہے۔ نگراں حکومت الیکشن کمیشن کی مدد کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی اپنے شوہر کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ لطیف کھوسہ کے دلال پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا جو گنجائش ہے اور جو کچھ عدالت کر سکتی ہے اس پر میں آرڈر کر دوں گا۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ امریکی ڈالر کی کمی میں تسلسل کو آج 1 مہینہ پورا ہو گیا۔ 1 ماہ سے مسلسل اپنی قدر کم کرنے والا ڈالر آج انٹر بینک میں مزید سستا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپیہ 8 پیسے سستا ہونے کے بعد 283 روپے 60 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر گزشتہ 1 ماہ میں 23 روپے 50 پیسے کم ہوا۔ خیبر پختونخوا پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں کامیاب مشترکہ آپریشن CTD کو مطلوب دہشت گرد ہیبت اللہ کو ہلاک کر دیا۔ ہیبت اللہ خان دہشت گردی کے 9 مقدمات میں مطلوب تھا۔ CTD نے سر کی قیمت 60 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ دہشت گرد کے قبضے سے دستی بم اور دیگر اسلحہ بھی برآمد۔ اس سال بھی دن میں 8 گھنٹے گیس آئے گی۔ نگراں وفاقی وزیر توانائی محمد علی نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں جس طرح گزشتہ سال دن میں 8 گھنٹے گیس آتی تھی اسے جاری رکھیں گے۔ موسم سرما میں گیس کی کمی پوری کرنے کے لیے 2 LNG کارگوز خرید لیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما اور سابق معاون خصوصی عثمان ڈار نے 9 مئی کی پوری ذمہ داری چیئرمین پی ٹی آئی پر ڈالتے ہوئے پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں 9 مئی کی پلاننگ چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت زمان پارک میں ہوئی۔ گرفتاری کی صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت دی گئی۔ بولے 2022 میں لانگ مارچ عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی روکنے کے لیے تھا۔ 9 مئی حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا۔ عثمان ڈار کی جانب سے ثانیہ 9 مئی کی ذمہ داری چیئرمین پی ٹی آئی پر ڈالنے سے متعلق بیان پر پی ٹی آئی کا رد عمل۔ کہا عثمان ڈار کا اچانک منظرعام پر آ کر بیان دینا ویسا ہی ہے جیسے اعظم خان نے لاپتہ ہونے کے بعد اچانک منظرعام پر آ کر 164 کا بیان ریکارڈ کر دیا تھا۔ عثمان ڈار اگر رضاکارانہ بیان دینا چاہتے تو وہ اتنے دنوں سے غائب کیوں تھے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما دلال چودھری کہتے ہیں نواز شریف کی قیادت میں قوم کو تمام مشکلات سے نجات دلائیں گے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر سیاسی تقریر نہیں بلکہ پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کا مکمل پلان پیش کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے پاس بہترین ٹیم اور لیڈرشپ ہے۔ ایم کیو پاکستان کا MD-CAT امتحانات میں ہونے والی بے قاعدگیوں پر شدید تشویش کا اظہار، نتائج منسوخ کر کے دوبارہ امتحان کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا MD-CAT امتحانات میں پرچہ آؤٹ ہونے کی تحقیقات قوم کے سامنے لائی جائیں، قوم کے اہل نوجوانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔
साबिक चेयरमैन FBI शबरजादी की मौजूदा क्रैक डाउन पर आर्मी चीफ और निगरान हुकूमत की तारीफ। दावा किया कि डॉलर 250 रुपए से नीचे आ जाएगा अगर कपड़े, चाय की पत्ती, टायर, घरेलू आलात और कॉस्मेटिक एशिया के लिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर पाबंदी बरकरार रखी जाए तो मुल्क के कम से कम 20% मौशी मसाइल हल हो जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जारियत जारी। मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। जिला गुलगाम में सर्च ऑपरेशन के नाम पर चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। शहीद होने वाले दोनों कश्मीरी तालिब इल्म थे, घर में किराए पर रह रहे थे। और नामवर पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने शादी के बाद पहला बयान जारी कर दिया। शादी पर मुबारकबाद देने और नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वालों का शुक्रिया अदा किया। लिखा, दूसरी की शादी का फैसला मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन लेकिन साथ ही आसान भी था। मेरे अजलान और सलीम के लिए दुआ करते रहें। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।